ریاستی وزیر بلدی نظارت KT راما نے آج سنت نگر اسمبلی حلقے کے تحت بلکم پیٹ میں ایک انڈور اسٹیڈیم کا افتتاح کیا۔ اس کی تعمیر پر 3 کروڑ روپے کے مصارف عائد ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری T سرینواس یادو، سنت نگر کی کارپوریٹر K لکشمی بال ریڈی، امیر پیٹ کی کارپوریٹر شیشا کماری اور دوسرے پارٹی قائدین بھی موجود تھے۔ وزیر بلدی نظارت نے بعد ازاں ایک قبرستان کا معائنہ بھی کیا۔ ریاستی وزیر فائنانس T ہریش راؤ نے ضلع سدھی پیٹ کے گجویل میں کپاس کی خریدی کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کپاس کی قیمت 5,575 فی کنٹل مقرر کی ہے، جو کہ سابقہ قیمت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے زرعی قوانین کی منظوری کو مخالف کسان قرار دیا اور کہا کہ مرکزی حکومت کو کسانوں کی مالی مشکلات کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس تقریب میں تلنگانہ اسٹیٹ فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدر نشین وی پرتاپ ریڈی، ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین A سرینواس اور دوسرے بھی شریک تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج بندلہ گڑھے میں منعقدہ ایک تقریب میں حالیہ بارش اور سیلاب کے متاثرین میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے سربراہ کیے جانے والے امدادی پیکیجز تقسیم کیے۔ قائد مجلس مکرانہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ٹرسٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کے دوران بھی 80,000 سے زائد خواتین میں غذائی اجناس کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ رمضان میں بھی روزہ داروں کے لیے تیار شدہ غذا افطار میں تقسیم کی گئی۔ گزشتہ ماہ کی بارش کے بعد بھی ٹرسٹ کی طرف سے امدادی 5,000 کٹس کی تقسیم عمل میں آئی اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اکبر اویسی نے اپنے رفقا سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے ایک ٹیم کی شکل میں شب و روز اس کام میں حصہ لیا۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ چندرن گٹا کے علاوہ دوسرے اسمبلی حلقوں میں اب تک 15 میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر مجلس کارپوریٹرز مصطفیٰ علی بیگ، فیض بن عبدات، سابق کارپوریٹر سمد بن عبدات وغیرہ بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ٹرسٹ کی سرگرمیوں کی زبردست ستائش کی اور انہیں جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک 11.5 کروڑ روپے کی امداد عوام میں تقسیم کی گئی۔ انہوں نے اکبر اویسی کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد بھی دی۔ ریاستی وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم نے آج شاہی مسجد باغیمہ میں نماز جمعہ ادا کی اور بعد میں موقع میں روڈ اینڈ بلڈنگز کے انجینئروں اور عہدیداروں کے ساتھ مسجد کی تزئینوں کے کام سے متعلق تجاویز طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ اس مسجد کی تزئینوں اور تعمیر و مرمت کے لیے سنجیدہ ہے اور اس پر چاہے جو بھی خرچ آئے وقف بورڈ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر خطیب مسجد باغیمہ حافظ احسن بن بالہمومی اور دوسرے مصلیان بھی موجود تھے۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ شہر کے ممتاز مزاحیہ فنکار سبحان کا 70 سال کی عمر میں آج انتقال ہو گیا۔ وہ عابد علی حامد کمال کے ساتھ 1.5 متوالے کے عنوان سے مزاحیہ پروگرام کا حصہ تھے جو 80 کی دہائی میں کافی مقبول تھا۔ ان کا اصلی نام غلام سبحانی تھا۔ نماز جنازہ بعد نماز اثر مسجد صلاح الدین مغل پورہ میں ادا کی گئی اور تدفین سلطان شاہی کے قبرستان میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9533388898 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دیوالی کے موقع پر ریاست میں پٹاخوں کی فروخت اور آتش بازی پر پابندی سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج سعید آباد میں دکانداروں نے احتجاج کیا اور سڑک پر بیٹھ کر دھرنا دیا۔ اس کے سبب مصروف ترین شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ دکانداروں نے ہائی کورٹ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی مانگ کی۔ سیبر ٹاور کے قریب ایک مرسیڈیز کی ٹکر کے نتیجے میں ایک موٹر سائیکل سوار M کاشی وشواناتھم ہلاک ہو گیا، جبکہ موٹر سائیکل پر سوار اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ مرسیڈیز نے سگنل پر ریڈ لائٹ کو توڑتے ہوئے اس شخص کو ٹکر دے دی۔ منیکونڈا کے انسپکٹر پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور آگے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس گاڑی کا مالک YSR کانگریس کے MLA کا بیٹا اوبل ریڈی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ گاڑی ریپیئر کے لیے میکینک کو دی تھی، جہاں سے اس کے 2 دوست وشوا اور کوشک نے حاصل کر لی تھی اور حالت نشہ میں گاڑی چلا رہے تھے۔ IND ٹوڈے اپنے تمام ناظرین کو روشنیوں کے تہوار دیپاولی کی شبھ کامنائیں پیش کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ یہ تہوار شہر کی گنگا جمنی تہذیب، بھائی چارگی اور امن و سلامتی کی فضا کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ریاستی گورنر T سندراراجن اور چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ نے ریاستی عوام کو دیپاولی کی پرخلوص مبارکباد دی ہے۔ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں جس کی صدارت چیف منسٹر KCR نے کی، گورنر کوٹے سے قانون ساز کونسل کے لیے 3 اراکین کے ناموں کی منظوری دے دی گئی۔
ان میں جی وینکنا، بسوراج ساریا اور بی دیانند شامل ہے۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے آج اپنے حلقے کے 32 خواتین میں سالار ملت پکوان گیس سلنڈر اور چولہے تقسیم کیے۔ پنجے شاہ کے کیمپ آفس میں منعقد تقریب میں کارپوریٹر سرگرم مجلس کے کارکن موجود تھے۔ موسارام باغ کے تگل گڑے میں واقع سلم بستی میں رہنے والوں نے آج شام موسارام باغ چوراہے پر دھرنا دیتے ہوئے ٹریفک جام کر دیا۔ وہ حالیہ بارش اور سیلاب کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے دیے جانے والی رسمی امداد نہ ملنے کی شکایت کی۔ وہ ٹی آر ایس حکومت، جی ایچ ایم سی اور مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ کے خلاف نعرے لگائے۔ آل انڈیا ہرب کلینک کی جانب سے اتوار 15 نومبر کو مفت حجامہ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سید سمیع احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ کیمپ دن کے 11 بجے سے 5 بجے تک منی کنڈا فرینڈز کالونی میں منعقد ہوگا۔ سیبرآباد پولیس نے 2 ویلر سرقے کرنے والے ایک 7 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 30 2 ویلرز برآمد کر لیے۔ کمشنر پولیس سی وی سجنار نے میڈیا کو بتلایا کہ اس ٹولی میں 4 کم عمر لڑکے شامل ہیں۔ ٹولی کا سرغنہ پی راجو کمار نے ان گاڑیوں کو ناندیڑ میں بیچا کرتا تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ گزشتہ 4 ماہ سے راجندر نگر علاقے میں 2 ویلرز کے سرقے کی واردات میں اضافے کے بعد پولیس نے گہری نظر رکھی تھی۔ بالآخر اس ٹولی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساؤتھ زون کی پولیس ٹاسک فورس نے توجہ ہٹا کر خواتین سے طلائی زیورات کا سرقہ کرنے والے ایک عادی سارق 39 سالہ آفتاب احمد شیخ کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم کے قبضے سے 18.5 لاکھ روپے مالیتی طلائی زیورات، 20,000 روپے کی نقد رقم اور FZ بائک برآمد کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم مہاراشٹر کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع سنگاریڈی، میدک، نرمل اور سدھی پیٹ میں خواتین کو دھوکہ دے کر ان کے طلائی زیورات ہڑپنے کے 14 واقعات میں ملوث تھا۔ پنجاگوٹا پولیس نے گھروں میں کام کرنے والی 35 سالہ سویتا کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 جوڑی طلائی چوڑیاں، ایک ایئرنگ اور ایک ڈائمنڈ کی لاکٹ برآمد کر لی ہے۔ ڈیٹیکٹو انسپکٹر کے ناگیا نے میڈیا کو بتایا کہ 12 نومبر کو راج بھون روڈ پر واقع سونالی اپارٹمنٹ کمپلیکس کے پریا رام نے شکایت کی تھی کہ ان کے ضعیف چچا کے گھر سے 2.5 لاکھ روپے مالیتی طلائی چوڑیاں غائب ہیں۔ انہوں نے گھر میں کام کرنے والی سویتا پر شبہ ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے سویتا سے تفتیش کی، جس نے پریا رام کے چچا اور دوسرے اپارٹمنٹ میں جہاں وہ کام کرتی تھی طلائی زیورات چوری کرنے کا جرم اقبال کیا۔ ملزمہ کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ ضلع وقار آباد کے نواب پیٹا منڈل میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کا عملہ کووڈ-19 ٹیسٹ کر رہا ہے۔ نارے گوڑا کے سرپنچ پرمیا اس کیمپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرشاد نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سماجی فاصلے کی برقراری سمیت کووڈ-19 کے تمام گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس سے متاثروں کی تعداد 2,55,663 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 997 کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اسی مدت میں 4 اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح اب تک ریاست بھر میں مرنے والوں کی تعداد 1,397 ہے۔ چہارشنبہ اور جمعرات کے درمیان 42,613 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ چنانچہ اب تک تلنگانہ میں 48,12,000 سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی نے آج وجےواڑہ کے راج بھون میں ریاستی گورنر وشوا بھوشن ہری چندن سے ملاقات کی اور انہیں دیوالی کی مبارکباد دی۔ راج بھون کے ذرائع نے اس ملاقات کو خیر سگالی قرار دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے حالیہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ 6 ریاستوں کے لیے 4,038 کروڑ روپے کی امداد کو منظوری دے دی۔ واضح ہے کہ اکتوبر میں صرف ریاست تلنگانہ کو 5,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتلایا کہ ملک میں کرونا وائرس کے یومیہ متاثرین کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ 44,880 کیسز کے بعد اب ان کی جملہ تعداد 87,28,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 547 نئے اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1,28,668 بتلائی جاتی ہے۔ دوسری طرف صحتیاب ہونے والوں کی شرح 92.97% ہے، جبکہ مرنے والوں کی شرح 1.47% ہے۔
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जारी कहर से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,26,44,000 हो गई है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 12,91,921 के करीब जा पहुंची है। अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, कोविड-19 के केसेस में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और उनकी जुमला तादाद 1,05,35,858 और इस मर्ज से लुक़माए अजल होने वालों की तादाद 2,42,654 के ऊपर चली गई है। शिकागो के बशमूल अमेरिका के कई शहरों में लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में ब्राज़ील, रशिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ईरान, इराक़, कनाडा वगैरह शामिल है।